یہ جو این جی اوز کا بنایا ہوا ایک مزاج ہے خدا کے بارے میں، بالکل جھوٹا ہے. کوئی بات عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجہ ہی مار رہا ہے کہ خیر ہے جی بخش دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، حرام خور ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، ہم نے تو کوئی نہیں صحیح ہونا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو میں کہتا ہوں دنیا میں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے تو اسی ٹائم سر پہ آ کے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس منہ سے لیتے ہو. لیکن دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ ناجائز مال کسی کا ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں جلائے گی. دنیا میں کوئلہ آپ زبان پہ رکھیں زبان جلے گی، حرام مال زبان پہ رکھنے سے زبان نہیں جلے گی، کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ایکٹیو ہے. لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایسے ایکٹیو ہوں گے کہ وہ پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا مال جو ہے وہ اژدہا اور سانپوں کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اب دنیا میں تو نہیں لگ رہا لیکن آخرت میں یہ ہو جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب روئے سخن تھوڑا سا بدل رہا ہے اسی کانٹیکس میں ہے، لیکن یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، انسان کو وصیت کی ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یہ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہونے کیا والی ہے اس شرک کے بدلے میں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. الیہ مرجعکم، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ نیت ہے داڑھی رکھنے کی، بس وہ والدہ اور والد اجازت نہیں دیتے. اور دوسری طرف بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور پھر بولوں کی طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ کا تو حکم ماننے کہ اللہ نے کہا ہے. بھائی ماں باپ کے حکم ماننے کا اس وقت کہا ہے کہ جو معروف کے اندر. صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. لیکن وہ پھر بھی بولے بنے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر لی. انہوں نے کہا میں اس وقت کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک کہ تو واپس اپنے دین میں واپس نہ آ جائے، اسی مشرکانہ دین میں. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں زبردستی پانی ٹپکایا جاتا تھا. بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گئی. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ماں باپ بھی کوشش کریں کہ میرے ساتھ تو شرک کریں، ان کا کہنا نہیں مانتے. کئی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی کہ تو داڑھی رکھ لی. اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر تو نے چہرے کا نقاب کیا تیرا رشتہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانی. اور یہ راکٹ سائنس نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے. مجھے بھی لوگ فون کے اوپر بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تہاڈا کی خیال ہے، تو میں تو پھر سیدھا جڑ جانا کہ تہاڈا کی خیال ہے جناب. نہیں جی غلط ہی لگتا ہے، تو بھائی مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ، تاکہ آپ کے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں. تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں. تو یہ لوگ اکثر سوالات اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اتنے بولے نہیں ہوتے، پتہ ہوتا ہے سب کو. اس کا ٹیسٹر یہ ہے کہ آپ ان سے جب کاؤنٹر کوشچن کریں کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے غلط، تو اسی ٹائم آپ بتائیں گے جی ہے تو غلط ہی ہے. وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسکیپ روٹ مل جائے. اللہ ماشاء اللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو جو روٹی کو توتی کہتا ہو یا وہ منہ کی بجائے ناک سے کھانا کھاتا ہو، اس کو تو کہہ سکتے ہیں بیچارے کو سمجھ نہیں. ادروائز سب کو سمجھ ہوتی ہے. چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ چلاکیاں اپنے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے لیے کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے نیکوکاروں بندوں کے ساتھ شامل کر دیں گے. یعنی قیامت والے دن نیکوکاروں کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے. ومن الناس من یقول آمنا، اور لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر. فاذا اوذی فی اللہ، لیکن جب ان کو تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فطرۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. یعنی جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں حق بات کرتے ہوئے. اسی میں کہتا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جمنی ہے، مائیں روزانہ حسین نہیں پیدا کرتی. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف اللہ کی راہ میں آتی ہے نا، وہ جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نا، وہ اس طرح لوگوں کی تکلیف سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سے کھول کے اور کیا بات بیان کی جائے اور کس لیول پہ آگے بات سمجھائی جائے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد والا معاملہ آ جاتا ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، پھر جو کمزور ایمان والے وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی تکلیف آئے گی، جو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں آیا، تکلیف آئے گی پھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے. جب حالات سازگار ہوں گے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. بڑا مشکل کام ہے ظاہر تکلیف کو. یعنی جب سب کچھ ہیپی ہیپی ہو رہا ہو تو پھر ظاہر ہے انسان شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488 نمبر حدیث ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کوئی جھگڑا ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی
انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، کہا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اللہ کی قسم اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے جو ایک مد گندم دی تھی 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ایک پاؤ گندم کے برابر بھی تم ثواب حاصل، جو انہوں نے ایک پاؤ گندم خیرات کی تھی، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دو نا، اس کے برابر تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ حضرت خالد بن ولید کو۔ یہی وہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو بچانا ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ ممبروں پہ لعنت کروائی تھی، تو آدھے حدیثیں بیان کرتے ہیں جی میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور بھائی یہ تو بات پہلی کی صحابہ کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں تو یہ انڈائریکٹلی ہے، ڈائریکٹلی تو کی خالد بن ولید کو ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا بیچاروں کا کیا سٹیٹس ہے، ان کے مقابلے میں ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خالد، حالانکہ خالد بھی صحابی تھا، کہ اب تو میرے صحابہ کو برا، آپ نے بھی یعنی صحابہ میں بھی بینچ مارک کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کا مطلب تھا پھینٹی لگ جائے گی، مار پڑے گی صلح حدیبیہ سے پہلے، اور صلح حدیبیہ کے بعد اسلام ٹیک اپ پوزیشن پہ تھا۔ خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو لے جائیں گے سب کو، تو آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد اب تو میرے صحابہ کو، بعد میں مسلمان ہو کے اب تم لوگ میرے صحابہ کو، حالانکہ خالد بھی صحابی تھا، تو آپ نے فرق کر دیا کہ بعد والے گولڈن پیریڈ میں تو سب کے سب لوگ ہی آ جاتے ہیں، اصل تو مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا؟ جس نے مارے کھائی ہیں، اور جنہوں نے بنو امیہ نے وہاں پہ بھی بادشاہت کی، یہاں پہ بھی آ کے بادشاہت کی، وہ کب ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی پہ تو میں نے وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 روایات، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں جو جمع کی ہیں، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے۔ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B، ہارڈ کاپیز آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی، تو اس میں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے پھر یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے سورہ توبہ کے اندر، اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے پورے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ مسئلہ نمبر 94 مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق، منافقین بھی قانوناً تو مسلمان ہی تھے اور صحابی بھی تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے صحابہ میں منافق موجود ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو بعد اس کو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتائے، اور وہ صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے سامنے آ کے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ اپنے سینوں کے اندر دشمنی چھپائی ہوئی ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا منافقین کو بھی۔ لفظی ترجمہ ہے جانے گا، لیکن یہ اصطلاحاً ترجمہ ہوگا کہ جانچے گا، یعنی ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے کر دے گا۔ اور آپ دیکھ لیں پھر غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین بہانے کر کے گھر بیٹھنا شروع ہو گئے، حالانکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب کہ قتال کے لیے نفیر عام تھی، اور یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ اب جو قتال میں نہیں جائے گا وہ پکا منافق ہوگا۔ یہ غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا، وہ بھی آپشنل تھا، غزوہ احد بھی آپشنل تھا، غزوہ خندق بھی آپشنل تھا، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کی سرحد پہ آ گیا تھا، 30,000 صحابہ کرام جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، لیکن وہ رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہ پہلی فوج لے کے واپس بھاگ گیا۔ 1.5 لاکھ کی فوج 30,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5-2 مہینے وہاں رہے، قریب کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، اور الٹیمیٹلی پھر سیدنا ابوبکر کے دور میں اور پھر سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکی جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہم ان کو جانچیں گے، بالکل ان کو نکھار کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے ان کی حرکتوں کو۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اہل ایمان سے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، اندازہ کریں۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں کا بوجھ۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو بھی اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھوں کو بھی۔ اس اعتبار سے وہ ان کے بوجھ تو اب ان کے سر کے اوپر رہیں گے، لیکن جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اوپر ڈبل ہوگا، ان کا بوجھ بھی اور ان کا اپنا بوجھ بھی۔ ولا يسألن يوم القیامہ، اور ضرور بالضرور قیامت والے دن ان کی پرسش ہوگی، عما كانوا يفترون،
اس بات پر وہ جو جھوٹ کھڑا کرتے تھے، یہ جھوٹ ہی کھڑا کرتے تھے کہ جناب آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں، ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سب کو جنت میں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ آج بھی یہ ماڈرن فارم میں آپ یہ دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے، وہ بیماری ہے کسی اور شکل میں نکلی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی کافر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، اپنے لیڈروں کے پیچھے چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ مدد یہ نہیں اٹھا سکتے، ہاں یہ اس اعتبار سے ضرور اٹھائیں گے کہ تمہارے گناہوں کا بھی، اپنے گناہوں کا، جبکہ ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا اس اعتبار سے سمجھنے کا مقام ہے یہ پورا رکوع۔ اب قرآن پاک اب بند کر دیجئے، میں نے اسی کانٹیکسٹ میں کچھ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات ڈسکس کرنی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کی پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ پیغمبروں کی علیہم السلام۔ لیکن پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے غم نہیں کھانا، آپ کا کام صرف حق پہنچانا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوزخ والوں کے بارے میں کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا تو مجھے اور آپ سے کیسے پوچھا جائے گا؟ ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا۔ جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ہماری تو ہم تو ڈاکی ہیں نا، ان کی تو ان کے ڈاکی ہیں، ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تیری بات کیوں نہیں مانی، حق گھونٹ کے نہیں پلانا۔ وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، جس کی مرضی ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے، جو چاہے تو وہ ناشکری کی روش، لیکن آخرت بھی برابر نہیں ہونے والی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مرضی کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرتے رہو تو اینڈ بھی دونوں کا سیم ہوگا، نہیں، وہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں جھونکے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو نہیں مگر نصیحت جو ڈر جائے اس سے بس۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، جو نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، جو ڈر جاتا ہے اس کو آپ تبلیغ کریں۔ فذکر ان نفعت الذکرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بات مانے گا تو اسی کو نصیحت کریں۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو بات سن کے ڈر جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور چھوڑ دیں اس کو جو شکی اور بدبخت بن چکا ہے اور آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کو تو پھر ہم آخرت میں بہت بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی۔ موت آ جائے تو ایک دفعہ ہی تکلیف ختم نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے جو ہے وہ نفس کی اصلاح کر لی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر سر تسلیم خم کیا اپنے رب کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو اس قرآن سے پہلے صحائف میں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ اس کانٹیکسٹ میں 11 کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا ہے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ جسے شوق ہو تو کراس ریفرنس کے طور پہ اسے
ضرور سنیں. یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ضمن ڈسکس کروں, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں. یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھی کہ وہ پریشان نہ ہوں اگر کوئی بات نہیں مانتا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت معاملہ ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, کہنا جناب السلام علیکم, سلام متارکت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ان جاہلوں نے ماننا ہی کوئی نہیں ہے, وہ اپنا ٹائم نہیں ان کے اوپر ضائع کرتے. لیکن یہاں کئی لوگ ہیں وہ بالکل تلے ہوتے ہیں اگلے بندے کو بات سمجھانے کے بعد. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے, تو میری کہاں سے ذمہ داری ہے؟ میرا کام بھی صرف پہنچانا ہے. اور جو جاہل بحث کرے, اور یہ جہلا کی اکثریت پڑھے لکھے جہلا ہیں جو علماء کرائم ہیں, مجرم علماء, علماء پرائم, عزت والے علماء کی بات نہیں کر رہا, علماء کرام کی بات نہیں کر رہا, علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 141 میرا ریکارڈ ہے, علماء کرائم ورسز علماء پرائم. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو کبھی دعوت نہ دیں, یہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے آگے, یہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان کو بس آپ سلام دعا ان کے ساتھ اچھا رکھیں, بس کبھی کبھار کو گفٹ کر دیا کریں, عیدی وغیرہ دے دیا کریں, کو سوٹ گفٹ کر دیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیہ کریں, جو سورہ ال عمران میں ہے, شر سے بچنے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے, تو یہ تقیۃً ہی ان کو بے شک گفٹ کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو جاہل ہیں ان سے بس سلام دعائی رکھنی ہے, بحث نہیں کرنی. میں نے اس پر جب دقت نظر سے سوچا تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ 3 بڑے نقصان ہو جاتے ہیں جب آپ جاہلوں کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے ہیں, چاہے وہ علماء میں ہو چاہے عوام الناس میں. نمبر 1, ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے, آؤٹ پٹ زیرو. جب ٹائم کا ضیاع ہوگا, آؤٹ پٹ زیرو ہوگی, تو مسلمان تو یہ کام نہیں کرے گا, وہ تو لو کاموں سے پرہیز کرے گا. نمبر 2, دوسروں کا حق مر جاتا ہے. وہ ٹائم آپ نے لگانا تھا عوام الناس کے اوپر, آپ لگا رہے ہیں ان جاہلوں کے اوپر, تو ان کا ٹائم تو پھر انہوں نے لے لیا. آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ عوام الناس تک بات پہنچاتے, جو بات سننے کے لیے تیار ہیں ان کو بات سمجھاتے, ان کی حق تلفی ہو جائے گی. اور نمبر 3 جو سب سے خطرناک نقصان ہے وہ یہ کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے متنفر ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کہیں گے یار میں اتنی محنت سے لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات دکھاتا ہوں, بخاری مسلم سے حدیث سناتا ہوں, لوگ پھر بھی نہیں مانتے. اور بھائی یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے کہاں سے ماننا ہے؟ الٹا ہی ہوگا, جب ایسے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں گے, ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بحث و تمہیز کرنا شروع کریں گے, اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ آپ یہ رزلٹ نکال لیں گے یار تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگ گالی کو نہیں مانتے, تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں. اس لیے میں کنفرنٹیشن سے الحمدللہ شروع دن سے بچتا ہوں. جب سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہیں, میں نے کبھی کسی کے مناظرے کا چیلنج نہ قبول کیا ہے نہ کسی کو چیلنج دیا ہے. ہاں میں علمی چیلنج دیتا ہوں کہ بھائی آپ علمی چیلنج آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یہ آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ کیا کیا ہے. علمی چیلنج, مناظرے کا چیلنج کبھی نہیں لکھا ہوتا, بلکہ اس کے الٹ کلپ چڑھے ہوئے ہیں میرے. انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ کیوں نہیں کرتا, یوٹیوب پہ لکھیں, رومن میں کلپ کھولتے, کیونکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب مجھے قرآن نے منع کیا ہے ان کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اور بحث و تمہیز کرنے سے, تو قرآن پاک کی نافرمانی تو نہیں کرنی. کئی لوگوں کے فون آتے ہیں, میں جب تھوڑی سی ٹون سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ شرارت کے لیے ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں. نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو بھی منع کیا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کہ چاہے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے ہماری دعوت کے اگینسٹ, کچھ بھی کرتا ہے, آپ بس اپنی دعوت لوگوں تک لانچ کریں. میں نے تو آلموسٹ تقریباً شاید ہی کوئی اکا دکا کو کلپ بچ گیا ہو, میں نے رپلائی ٹو کے نام سے جو کلپ تھے نا, بندوں کو بائی نیم سوائے ایک چند کریٹیکل چیزوں کے ڈیلیٹ کر دی, یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دی. اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جن بندوں کو رپلائی ہم کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے, ان کو تو گلی محلے کے لوگ نہیں جانتے, اور ہماری دعوت الحمدللہ آج کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ. میں نے بتایا نا 8 سے 1 سال پہلے ہمارے یوٹیوب کے جو وزٹرز تھے ان کی تعداد مہینے میں 1 سے 1.5 لاکھ تھی, آج روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے الحمدللہ. ایک چینل جو شارٹ کلپ کا سبسکرائبرز اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. صرف اس کے اوپر وہ ڈالروں والی کمائی کرنی شروع کر دی جائے نا, تو میں یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں. ابھی میں اس کے اوپر مشورہ کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ وہ ہم نے دین کے لیے کام کرنے کے اعتبار سے ہے نا, اپنی ذات کے لیے تو نہیں. اور میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ کئی لوگوں کے جب میں نے کہا نا جی ہم اس سے ڈالر نہیں کما رہے, تو کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں جی کافروں سے تو خلفائے راشدین جزیہ لیتے رہے ہیں, تو آپ یوٹیوب والوں سے کیوں نہیں پیسے لے کے دین کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ تو ہر طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 1 لاکھ وزٹرز کے اوپر یوٹیوب کتنا دیتا جی فرحان صاحب؟ $100 دیتا ہے. $100 روزانہ کے پاکستان کے 10,000 روپیہ بنتا ہے.
ہماری آلموسٹ صرف یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے چینلز کی کمائی جو ہے ایک مہینے کی 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. 3 لاکھ سے زیادہ اگر ہم لینا شروع کر دیں. میری جتنی تنخواہ ہے نا اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ. اور الحمدللہ سچائی کے ساتھ یہ بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک اللہ کے فضل سے. تو 8 سے سال پہلے ہم بھی کوڑ کے بیٹھ جاتے اور اس دعوت کو آگے نہ کرتے اور کہتے لوگ سنتے نہیں ہیں. یار نہیں سنا تو کیا ہوا, لوگ تو سنیں گے. آج ادھر 80-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب یہی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھتی ہے اور کلپس چڑھتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو دعوت کا کام جاری رکھیں. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. آہستہ آہستہ آپ اس ریس کو ون کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مولویوں نے پھٹا نہیں لینا. پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی وہ مفتی صاحب کو دکھایا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی آسانی سے قرآن و حدیث مان جائیں گے. یہ دنیا کے پروفیسرز ہیں جو مان جاتے ہیں. آپ کسی پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کو بھری کلاس میں کتاب اٹھا کے بتائیں نا کہ حضرت صاحب آپ نے جو فارمولہ لکھا ہے نا, یہ جو آپ کریزک کی بک پڑھا رہے ہیں نا میتھمیٹکس کی, اس کے تحت یہ غلط لکھا ہوا ہے. وہ کہے گا سوری, تھینک یو, سٹ ڈاؤن. تب مولویوں سے قرآن ایّاک نعبد و ایّاک نستعین پڑھاؤ تو ان کو یا علی مدد کہنا چھڑ دے اور تھینک یو کرے گا, کہے گا پھینک دیو, چک کے باہر پھینک دیو. تھینک یو نہیں کرے گا, چک کے سٹو باہر, نہیں مانیں گے. تھینک یو نہیں پھینک دیو ہی بولیں گے. تیری بات بھی پھینک دیو تو تمہیں چک کے باہر سٹ دیں. یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں کے ساتھ جب ہو بس سلام. تو میں الحمدللہ آج تک میرے جو بریلوی مکتبہ فکر کے زمانے کے جو میرے استاد ہیں نا وہ آج بھی ملتے ہیں, میں ان سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کر کے 10 بوسی بھی کرتا ہوں. کنفرٹیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے, ورنہ آپ کو پتا ہے ادھر 2009 کے اندر وہ 150-200 بدماش لے کے وہ مندریوں والے اور وہ جو ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ڈنڈے اٹھائے ہوئے آگے تھے. اس وقت تو بھی میری ویڈیوز ریکارڈ بھی نہیں ہو رہی تھی, اور اگر ہم کنفرٹیشن کی طرف چلے جاتے تو دعوت وہیں پہ دفن ہو جاتی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں وہ سامنے چونکہ تھانہ ہے, پولیس والے آگے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ خیر معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا. تو میں نے کبھی کنفرٹیشن کی فضا قائم نہیں کی, اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کبھی کنفرٹیشن نہ کریں. صرف دعوت دیں, اپنا مقدمہ دیں, ویڈیو میں احادیث دکھا دیں. وہ کہیں جی نہیں مانتے ہیں, آپ کہیں جی آپ کی مرضی ہے. مجھے کئی لوگ فون پہ بات کرتے ہیں جب کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے. میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے بھائی, نہیں جی ہم آپ کے مناظرہ کرنے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھ سے مناظرہ نہ کریں, میرا اپنا موقف تھا, آپ کا اپنا موقف ہے. میں نے آپ لوگوں سے مناظرہ کیا, کسی کے دروازے پہ جا کے میں نے کوئی مطلب دستک دی ہے کہ جناب باہر نکلو, تو بزرگ چشتی رسول اللہ پڑھا کے گئے, اشرف علی رسول اللہ پڑھا کے گئے, آؤ منو صاحب دو. نہیں, ہم نے عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, آپ بھی اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں, دیٹس آل. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے, کنفرنٹیشن ہونے کی ضرورت ہی نہیں, علمی دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا, مجھے کہتے ہیں جی میں وہ خادم حسین رضوی صاحب کا پکا مرید ہوں, میرا دل کرتا ہے میں اگر یعنی خودکش حملہ جائز ہوتا تو میں ان مولویوں پہ خودکش حملہ کر دیتا جنہوں نے ہماری آخرت برباد کی ہے. وہ میرا کلپ تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کو اوپن چیلنج, مناظرے کا چیلنج نہیں, علمی چیلنج, چشتی رسول اللہ والی عبارت کے اوپر اور کشف المحجوب میں صاحب اور سکر والے کانٹیکس میں نبی علیہ السلام کا جو سکینڈل لکھا ہے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ, نعوذ باللہ من ذالک, اس کلپ کے اوپر وہ کہتا ہے جب میں نے کلپ سنا, میں نے کلپ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے شاگردوں کو فون کیا کہ اس کا جواب دو. کہتے اس کے بعد وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. تو یہ ایک نہیں, کئی اس طرح کے لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے ایوانوں میں اب زلزلے آئے ہوئے ہیں, اس لیے اس وقت بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے, پیار محبت کے ساتھ. اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا لاہور سے, اپنے نام کے ساتھ رضوی بھی بول رہے تھے, کہتے ہیں جی آپ کا اور ہمارا مشن ایک ہی ہے. میں نے کہا جی ہم اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, گستاخوں کو ننگا کرنا جو اسامہ الرحمن میں انہوں نے کیا, ہمارا تو مشن ہی ہے. کہتے نہیں وہ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ ہو جائے. میں نے کس بات پہ, چشتی رسول اللہ پہ. میں نے کہا آپ صحیح سمجھتے, کہتے نہیں غلط ہے. تو میں نے کہا مناظرہ کس بات کا, آپ بھی کہہ رہے غلط, میں بھی کہہ رہا ہوں غلط. ہاں اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مجھ سے مناظرہ کریں, آپ اپنی پبلک کو بتائیں تاکہ آپ کی پبلک میں سے کوئی ممتاز قادری اٹھے اور آپ کو درجہ شہادت تک پہنچا دے. یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو وہ شہید تو نہیں ہو گیا آپ کی ڈاکٹرائن میں, تو وہ مارنے والا شہید ہوگا, مرنے والا تو نہیں ہوگا. ان کو کہہ رہے ہیں کتے دی موت مر گیا, تو جنہیں کتے دی موت مرنا ہے, اپنے آپ کو اس طریقے سے دعوت دینی ہے, تو اپنی پبلک کو آپ سیٹسفائی کریں. نہیں 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 وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, وہ صاحب اور سکر کی عبارت بھی کشف المحجوب میں غلط ہے, تو اولیاء اللہ جو ہے وہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے کہا اولیاء اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے, نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی, پھر وہ اولیاء اللہ نہیں ہوگا. یا آپ ہمارے والا موقف اختیار کریں کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں یا تبدیل ہو گئی ہیں, یہ بھی میں حسن ظن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. حقیقت ہو سکتا ہے اس کے بالکل 100% مختلف ہو, لیکن حسن ظن کے طور پہ کہتا ہاں جی یہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جی پھر وہ ولی نہیں رہے گا جو گستاخ رسول ہوا, زانی ہو, شرابی ہو, کچھ ہو, صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو گیا, لیکن جو گستاخ رسول ہو گیا وہ بھی صرف غلطی نہیں ہے, وہ ولایت بھی گئی اس کی. یہ ہے اصل مسئلہ, ولایت کے پڑھ گئے لالے. تو الحمدللہ عوام الناس ایجوکیٹ ہو رہی ہے, پبلک پر محنت کریں.
میں کہتا ہوں جس طرح مشرکین عرب نے جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ریولوشن نہیں آئی تھی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جب تک بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں جب تک یہ اصلاح اپنی نہیں کرتے کوئی ریولوشن نہیں آنی، آپ جو مرضی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہونا. ان کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے اور وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یہ سارے معاملات کیے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.